ان کی اولاد ہے اور وہ نہیں رکھ رہے، وہ بہت دکھی ہوگی. میں ان کی جگہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں آپ انہیں بدوا نہ دیجیے، ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو گئی، آخرت بھی برباد. دنیا تو خراب ہے نا، وہ اتنی قیمتی چیز جس کے ذریعے برکتیں، رحمتیں، نعمتیں گھر میں اترنی تھی، وہ تو انہوں نے نکال دی. دنیا تو خراب ہو گئی اس کی. لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ بدوا نہ دیجیے نا. تو سابق اشعار پڑے جن کا مطلب یہ تھا، آج میرا بچہ مجھ سے میری دولت، اپنی دولت کا احساس رکھتا ہے. جب یہ چلنے کے قابل نہیں تھا میں نے اس کو چلنا سکھایا، جب یہ کھا نہیں سکتا تھا میں نے کھلایا، اس کو اپنا خون جگر پلایا. آج یہ چند روپوں کا حساب تو بڑے دکھیا اشعار تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. جی اسد، میں اسد بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں موجود ہوں. آج بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں چیئرمین عمل درآمد و معائنہ کمیشن ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر پیر مظہر سعید شاہ صاحب جو ہیں وہ آج تشریف لائے ہیں. بیان کی محفل جو ہے وہ چل رہی ہے. میں چاہوں گا آپ بھی شامل ہوں، اور ماں اور بچوں کا کیا رشتہ ہے وہ آپ بھی سنیے اور آپ بھی اس میں شامل ہوئیے. آئیے. اللہ خلق الموت والحیات، اللہ کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں کیا؟ میں کس لیے کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یبلوکم، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ میں تمہیں پرکھوں، آزماؤں، جانچوں. کیا جانچنا چاہتے ہیں اللہ؟ ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل لے کر اس کی بارگاہ میں کون آتا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ جو اکڑے گا نا اس کے آگے وہ ہوا العزیز، وہ بہت زبردست طاقت کا مالک. اور جو جھکے گا تو الغفور، وہ بہت مہربان. وہ تو بہانہ مانگتا ہے. رحمت خدا بہانہ بھی جویت، بہانہ نہیں جویت. اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے بخشنے کا. جیسے ماں ہر بات پہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے بس آئندہ نہیں کرنا، اسے تو کان ہی پکڑوانے ہوتے ہیں. آج تک آپ سب مائیں ہیں، کسی ماں نے اپنے بچے کو دشمنی میں مارا؟ وہ تو اصلاح کے لیے مارتی ہے ہمیشہ. تو اللہ نے کبھی اپنے کسی بندے کو اصلاح کے بغیر کچھ نہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید زندگی جو آزمائش ہے وہ تکلیف آزمائش ہے، بیماری آزمائش ہے، بڑھاپا آزمائش ہے، غربت آزمائش ہے، محکومی آزمائش ہے. ایسا نہیں ہے. دولت بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، حکومت بھی آزمائش ہے، جوانی بھی آزمائش ہے. جس طرح بیماری آزمائش ہے اسی طرح صحت آزمائش ہے. جس طرح بڑھاپا آزمائش ہے اسی طرح جوانی بھی آزمائش ہے. جس طرح محکومی آزمائش ہے اسی طرح حکومت بھی آزمائش ہے. جس طرح اولاد نہ ہونا آزمائش ہے تو اولاد کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے. بھائی انسان تو ہر لمحے آزمایا جا رہا ہے، غریب غربت سے، امیر امارت سے. بے شک. صحت مند اپنی جوانی اور صحت سے آزمایا جا رہا ہے کہ یہ جوانی مخلوق خدا کی خدمت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں خرچ ہو رہی ہے. یہ صحت اور جوانی یہ اللہ کی بغاوت، نافرمانی اور مخلوق خدا کے اوپر ظلم میں خرچ ہو رہی ہے. جس طرح غربت آزمائش ہے اسی طرح دولت آزمائش ہے کہ بھئی یہ دولت اپنی حقداروں پر خرچ ہو رہی ہے یا عیاشی تللوں پہ خرچ ہو رہی ہے. تو ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. اولاد کا ہونا بھی آزمائش، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش. کامیاب وہ ہے. اس امت کا مسئلہ دولت غربت نہیں ہے، بیماری صحت نہیں ہے، بڑھاپا جوانی نہیں ہے، اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ نہیں ہے. اس امت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب کو راضی نہیں کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خود حاضر ہوئی، فرمایا بیٹے کو معاف کر دو. کہا میں میرا دل دکھایا نہیں معاف کرتا. ناراض ہوں اس سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ گڑیا بہت سخت غصے میں ہے اور اصرار کروں گا تو کوئی اور معاملہ نہ بن جائے. تو حکیم تھے میرے نبی. فوراً فرمایا صحابہ سے کہ ایسا کرو، بہت ساری ایسا کرو لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دو اور اس صحابی میرے کو اٹھا کر اس آگ میں پھینک دو. جیسے یہ کہا تو ماں طرف اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ نا 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 نا، میرے بیٹے کو آپ نے آگ میں نہیں ڈالنا یا رسول اللہ، آگ میں نہیں ڈالنا. فرمایا میری اماں جس کو تم دنیا کی آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے وہ کسی اور آگ میں نہ چلا جائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آپ گواہ رہیے گا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نبی علیہ السلام کا چہرہ ایک دم خوشی سے نا خوش ہوا، خوشی خوشی
خوشی آ گئی چہرے کو. فرمایا انس دوڑو دوڑو جاؤ جا کے میرے صحابی کی حالت دیکھو. وہاں گئے حضرت انس تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اماں ناراض ہونا صحابی کی بھی تو اس کی بھی مشکل ہو گئی تھی. یہ نالائق لوگ ہیں جو ماں کو نہیں پہچان سکتے. کیونکہ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے. کیونکہ باپ لاڈ کرتا ہے اس بچے سے. جب بچہ سجا سنورا ہو پیک ہوا ہو نہایا دھویا ہو بچہ پوزیشن ہولڈر ہو بچہ انعام لیتا ہو اور ماں لاڈ کرتی ہے نالائق بچے سے. روٹی میں لکھا ہوا ہوگا اٹھا لیتی ہے پیشاب میں لکھا ہوا اٹھا لیتی ہے. نالائق ہے فیل ہو رہا ہے تمام ہی روٹی دے کے بھائی کیا کر رہی ہے اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا. میں وہ نہیں پوچھوں گی تو کون پوچھے گا. اللہ بھی اپنے بندوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے. تو آپ سے اللہ بہت پیار کرتا ہے اور خالہ سے تو بہت زیادہ کرتا ہے کہ اپنی اتنی سارے کو اٹھا کے کو دے دیا. تو مجھے پتا ہے بعض مائیں بہت دکھی ہوں گی. مجھے پتا ہے جن کی اولاد ہے اور وہ نہیں رکھ رہے وہ بہت دکھی ہوں گی. میں ان کی جگہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں آپ انہیں بدوا نہ دیجیے ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہو گئی آخرت بھی برباد. دنیا تو خراب ہے نا. کوئی اتنی قیمتی چیز جس کے ذریعے برکتیں رحمتیں نعمتیں گھر میں اترنے کی وہ تو انہوں نے نکال دی. دنیا تو خراب ہو گئی اس کی. لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ بدوا نہ دیجیے گا ورنہ آخرت خراب ہو جائے گی اس کی. ان کی آخرت بچے گی. آپ کو نہیں پتا ماں کا کرم کیا ہوتا ہے. ایک فرد آیا ایک صحابی آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور کیا کہا بیٹے نے شکایت لگائی کیا کہ میرا ابا میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے جیسے میرے ماتا میں ہوں اور ابو اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں. جب آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ اللہ نے جبریل کے ذریعے وحی کی کہ ساری باتیں چھوڑو پہلے سے پوچھو یہ رستے میں کیا دل میں سوچتا ہے. وہ اشعار پڑھا تو مسلم نے فرمایا ہاں بھائی تم بتاؤ یہ مقدمہ بعد میں ہوگا پہلے یہ بتاؤ تم رستے میں کیا سوچ رہے تھے. ہونا ایسے ہی نا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ پر یہ باتیں تم میرے دل میں میری زبان پر نہیں آئی آپ کو کیسے پتہ چل گیا. فرمایا میرے اللہ نے مجھے خبر دی. پڑھو تم کیا دل میں کیا تم نے پڑھا تھا. تو صحابی نے اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا آج میرا بچہ مجھ سے میری دولت اپنی دولت کا احساس کرتا ہے. جب یہ چلنے کے قابل نہیں تھا میں نے اس کو چلنا سکھایا. جب یہ کھا نہیں سکتا تھا میں نے کھلایا. اس کو اپنا خون جگر پلایا. آج یہ چند روپوں کا حساب تو بڑے دکھیا اشعار تھے عربی میں. جب وہ پڑھے تو رسول سے پڑھے اور بیٹے کو پکڑ کے آگے کیا کہ سنتا و مالک لابیک تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بس چلے نا میں تم کو بتاؤں بابا ہے کیا. تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. جو چاہیے تجھ میں اور تیرے مال میں تصرف کرے اس کا اختیار. اور امریکی عدالت میں ایک مقدمہ دائر ہوا میں نے خود سنا مولانا عثمانی صاحب سے. وہ وہیں تھے دن بیٹے نے مقدمہ کیا ماں نے کہ میرا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا. اسے کہو کہ جتنا ٹائم اپنے کتے کو دیتا ہے یا کر اس کے ساتھ شام کو واک کرتا ہے کتے کو کھلاتا ہے نہلاتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اتنا ٹائم مجھے دے. امریکی عدالت میں مقدمہ ہو ریل کیس. میری نبی کی عدالت میں مقدمہ آیا تو کیا فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے جیسے چاہے وہ تصرف کر. امریکی عدالت نے مقدمہ سنا فیصلہ دیا کہا بڑھیا بچہ 18 سال کا ہو گیا ابھی تمہارا پابند نہیں ہے کہ تمہاری خدمت کرے. ماں نے صرف کیا میں سب کو ٹائم دے 10-15 منٹ میرے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کیا بس اور کچھ نہیں کیا. بڑھیا تمہارا بچہ 18 سال کا ہو چکا ہے ابھی خود مختار ہے. یہ کتے کو ٹائم دینے کا پابند ہے کیونکہ اینیمل رائٹس لگیں گے اس پر جانور کے حقوق ہے. تمہارا اب اس پر کوئی حق نہیں. اس کی مرضی ہے ٹائم دے تو ہے. عدالت اسے پابند نہیں کر سکتی. میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ کچھ اور ہے اور میرے اس آج کی دنیا کی عدالت کا فیصلہ کچھ اور ہے. بھائی یہ مائیں جو ہے نا یہ خالی یہ باپ ایک کونے میں ایسے بیٹھا رہے بس گھر برکت ہی رحمت ہی رحمت. اس لیے جنہوں نے نہیں رکھا نا یہ سونا گولڈ وہ کیا مانگتی ہے سوال میں ہوتی میرا بس چلے میں تو ان کو اندر بند کر کے نا یہ تو خدمت کرنی ہے. میں وہ جنہوں نے اب ہماری فردانہ بازی اب اس طرح راضی کر رہی ہے تو
تو کوئی شخص کتنا ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر رہا، تو وہ ایک اچھا عابد ہے لیکن مکمل مسلمان نہیں ہے۔ مکمل مسلمان اس وقت ہوگا جب اس کی اخلاقیات بھی اچھی ہو، اس کی معاشرت بھی اچھی ہو، اس کے معاملات بھی اچھے ہوں، عبادت بھی اچھی ہو۔ تو مکمل مسلمان وہ جو اللہ کی اچھی عبادت کرے، رسول وسلم کی اچھی اطاعت کرے اور مخلوق کی خدا کی خدمت کرے۔ وہی اللہ کا کنبہ ہے نا، الخلق عیال اللہ۔ اب فردانہ خالہ بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا اللہ میاں سے دوستی تو لگانی ہے، نماز کے ذریعے بھی، حج کے ذریعے بھی، لیکن اللہ میاں کا کنبہ کون ہے؟ بھائی یہ خلق ہے۔ اب انہوں نے خلق کی خدمت شروع کر دی، خود بخود اللہ میاں نے ان کو اپنا معبود بنا دیا۔ وہی اللہ کا کنبہ ہے نا۔ اور پھر معاشرے کا بے بس شخص، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بندوں سے، میں پیاسا آیا تھا مجھے پلایا نہیں، میں بھوکا آیا تھا مجھے کھلایا نہیں، میں بارانا آیا تھا مجھے پہنایا نہیں۔ مخلوق کہے گی اللہ آپ تو کھانے پینے سے، لباس سے، آپ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ فرمایا میرا بندہ آیا تھا نا بھوکا، اسے کیوں نہیں پلایا؟ وہ میں تھا، اسے کھلانا مجھے کھلانا ہے، اسے پلانا مجھے پلانا ہے۔ تو وہی خلق خدا کی خدمت، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہر کی اپنی کنڈیشنز ہیں، بڑی بدبخت ہے وہ حالات۔ یاد رکھنا، میں آپ کو بتا دوں کچھ کام ایسے ہیں نا وہ نہیں کرنا ہے، ہمیں مرشد نے منع کیا، ایک ظلم نہیں کرنا۔ ظالم اگر داڑھی والا بھی ہو، پگڑی والا ہو یا پتلون شرٹ والا ہو، ظالم اللہ کو پسند نہیں کسی بھی شکل میں۔ ایک ماں باپ کا باغی اور نافرمان یہ اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 50 سال، 60 سال، 60 سال، پھر 70 سال، ہر عمر کے درجہ ہے، 60 سال، پھر 70 سال، پھر 80۔ فرمایا جب میرا بندہ بندی 80 کا ہو جاتا ہے نا، میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ اللہ، سفید بالوں سے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ، تو آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں نا تو ساری امت کے بچوں کے لیے اٹھائیں۔ اللہ کسی بچے کو بدبخت نہ بنائے، آمین، شقی قلب نہ بنائے، آمین، سخت دل نہ بنائے، آمین۔ اللہ سب کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ آپ کے سروں میں سفید بال آ جائے، اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ مومن یا مومنہ کے سفید بال آ جائے نا، اللہ ان سے حیا کرتا ہے۔ حیا کا مطلب سمجھ لیا، خیال کرتا ہے، بہت خیال کرتا ہے۔ تو آپ نے دعا مانگنی ہے امت کے لیے بھی، اپنے لیے، اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا۔ مجھے پتا ہے اس عمر میں عورت کیا چاہتی ہے، اپنا بابا اور بھابھی کیا چاہتی ہے، وہ بڈھا بڈھی کیا چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے۔ میں لاڈ سے کیا ہوں، بڈھا بڈھی پیار سے، لاڈ سے، میں لاڈ سے، میں تو آپ بزرگ ہیں۔ تو وہ بوڑھا اور بوڑھی کیا چاہتے ہیں؟ بچوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ تھک جاتے ہیں، بس اس کے بعد وہ کیا چاہتے ہیں۔ بڑے بدبخت ہیں وہ اولاد جو اتنی بڑی کاؤنسلنگ جو کر سکتے تھے انہیں نکال دیا۔ پوری دنیا میں تجربے داروں کو لوگ رکھتے ہیں، فیس دے کر گھر میں اپنے کام پہ رکھتے ہیں کہ ایکسپیرینس ہے۔ تجربے کو تو دنیا سلام کرتی ہے۔ نالائق لوگ ہیں جنہوں نے تجربہ ضائع ہونے پھینک دیا، انہوں نے سنبھال دیا۔ دیکھیے کچھ چیزیں پسے پڑتے ہیں، میں آپ کو شکر وہ سامنے نہیں، جب وہ آئیں گی اللہ کی قسم انسان چیخ چیخ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا اور یہ کچھ نہ کرتا۔ تو ایک ظلم نہیں کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اللہ ادھر ہی پکڑ لیتا ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے نا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو گھسیٹتا ہوا، بیٹا باپ کو گھسیٹتا لے جا رہا تھا، ایک گلی کا نکڑ آیا، وہاں سے آگے جانے لگا، باپ چیخا اس سے آگے نہ جانا، بس رک جا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا، یہاں تک میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا۔ تو جو یہ کر رہے ہیں نا، یہ ذہن نشین رکھیں گے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اور جیسے اللہ جلدی راضی ہوتا ہے نا، ایسے اماں اور ابا جلدی راضی ہوتے ہیں۔ ہماری اماں کسی مسئلے میں ناراض ہو گئی ہمارے ایک بھائیا سے، بڑے سے، تو کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، ہم ذرا تھوڑے سے باہر پھرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہم لوگ کو منانے کا بڑا آسان طریقہ تھا۔ ہم بڑے تھے، جا کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے، کہتے شرم کریں، اتنا لمبا کھا جائے گا، کدھر آ کے بیٹھ جائے؟ میں نے کہا راضی ہو جاؤ، ایک کام کرنا، تو ایک دن میں ہمارا ایک منٹ بھائی، ایسے جیسے اللہ جلدی راضی ہوتا ہے نا، اس سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ زندگی آزمائش ہے، وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں، بے شک بے شک، بس بدوا نہیں کرنی ان کے لیے
لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے برباد ہو جائے اللہ دنیا تو گئی، آخرت بھی چلے گی. بھائی ہمیں تو یہ کہا گیا اف لکم، جہاں اللہ نے اپنی توحید بیان کی، جہاں اللہ نے اپنا آپ بیان کیا، وہاں فوراً اللہ ماں باپ کو لے آیا فوراً. آپ قرآن میں 3 4 5 مقام ہے، اس میں 3 4 جہاں اللہ اپنی توحید بیان کر رہا ہے وہاں فوراً ماں باپ کو لے آیا. اور ہمیں جو ہے اف بھی نہیں کرنا، ہمیں اف نہیں کرنا. بدماشی تو دور کی بات ہے، گھر سے نکالنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کرنا. اف بھی. اور ہمیں کہا کہ دنیا میں جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے اپنا بچپن میں کیا. تو پتہ چلا کہ بچپن میں بہت مشکل، کتنا بے بس ہوتا ہے نا انسان. اس کو ماں باپ چلاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، جوان ہو جاتا ہے، آنکھیں دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا. تو ایک ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی. حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مرنے کے بعد ماں باپ چلے گئے اور اس سے خدمت نہ ہو سکی، زندگی میں دعا مانگے گا تو رزق میں برکت ہوگی. ماں باپ کے لیے دعا مانگنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. جی. اور جو چلے گئے دنیا سے، اب دعا مانگے گا ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ماں باپ کے حق میں جو کمی ہوگی تو وہ رہ جائے گی. آمین. بھائی ہم تو بالکل اس کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم تو بحالت مجبوری رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بچے ہی رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں تو خوب ان کو اجر عطا فرمائے. آمین. اور نالائق اولاد کو توفیق دے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی. آمین. آپ نے دعائیں کرنی ہے، میری بھی کرنی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی کرنی ہے اور سب کی. آمین. مائیں ماشاءاللہ کو سامنے رکھتی اتنی خوبصورت ہیں. آپ تو میری نظروں میں آنے گا. ہاں آپ کو بتایا آپ تو نظروں میں آنے. جی بیٹا بس دعا کریں، اچھا عمل بھی کریں. آمین. 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 بڑا مشکل سوال، بہت مشکل سے. میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو شادی کا قصہ سنایا کہ کلمہ نہیں زبان پہ چڑھا. میں ابھی 6 مہینے لے کر آئی ہوں اپنے بیٹے کے گھر، برباد ہو کر آئی ہوں. اللہ اس کو توفیق دے. میں آپ کو لے کے سنا دیتا ہوں ماں کی دعا. میں نے بتا دیا نا، ماں ناراض ہو تو صحابی نے ان پہ بھی کلمہ نہیں لگا. موسیٰ کے ساتھ ایک بندہ دعا کی کہ اللہ نے مجھے جنت میں میرا ساتھی جو ہوگا نا تو وہ ساتھی مجھے دکھا کون کون ہے. اللہ نے فرمایا تیرے 2 سارے ساتھی ہیں، ان میں سے ایک ساتھی فلاں محلے کا قصائی ہے، چلا جاؤ اس کے پاس. اللہ قصائی اور میرا ساتھی جنت میں قصائی ہے. کہاں؟ یہ چلے گئے اس کی دکان پہ. خاموشی سے نہیں بتایا. میں موسیٰ جا کر سارا دن دیکھتے رہے دکان پہ کیا کرتا. تو بڑی امانتداری سے انہوں نے گوشت کاٹا، بیچا. کہاں امانتدار راجر تو بہت ہے دنیا میں، اس قصائی کو کیوں میرا اللہ جنت میں ساتھی بنا رہا ہے. میرے پاس کیسی ہماری چھوٹی گڑیا ہمارے سے باتیں کرتی ہے. اچھا وہ پھر ایسا ہوا یہاں سے وہ آ گئے. سارا دن موسیٰ علیہ السلام اس کو سارا دن. شام کو اچھا دن کو اس نے کیا کیا، گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اچھا سا اور الگ کر کے رکھ دیا. جب شام کو جانے لگے قصائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی تو میں ذرا مزید اس کو کرتا ہوں. کہا میں آپ کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں. آپ شکل سے ایک آدمی لگتے ہیں، میرے گھر آئیں گے، برکت ہوگی، آ جائے. گھر لے گیا. گھر لے جا کر کہنے لگا بھائی آپ ناراض نہ ہونا، میری بوڑھی اماں ہے، وہ بیمار ہے، بستر پر ہے، تو پہلے ان کی خدمت کروں گا پھر میں آپ کو کھانا لگا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کرو.
موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کہ ایک طرف کونے میں ایک چارپائی میں ایک کمزور سا جسم تھا، تو یہ اس نے اس کا منہ دھلوایا، اماں کا ہاتھ دھلوائے، پھر وہ کھانا پکایا اس نے، پھر اس ماں کو نوالے بنا کر کھلانے لگا. تو جیسے ہی کھلا کے فارغ ہوا تو ماں منہ میں بڑبڑائی ایک لفظ، ایک جملہ بڑبڑائی ماں منہ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا. کہا ادھر کیا کہہ رہی تمہاری ماں؟ کہا وہ چھوڑے ماں ہے ایسی، بس اس کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے موسیٰ. کہا ماں ایسی کہتی رہتی. کہا نہیں سچ بتاؤ تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں، میں آتا ہوں ماں کی خدمت کرتا ہوں، منہ دھلاتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، پھر کھانا پکاتا ہوں، پھر اس کو کھلاتا ہوں، تو یہ آخر میں یہ مجھے دعا دیتی ہے. کہا نہیں کیا کہا اس نے بولو. اس نے کہا یہ بس اماں ہے نا جی، اماں تو اماں ہی ہے. کہا نہیں بتاؤ کیا کہا. کہا یہ کہتی ہے جب بھی میں اس کو روز کھانا کھلاتا ہوں تو مجھے کہتی ہے جا تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری ماں کی اس دعا نے میں موسیٰ ہوں، سبحان اللہ. میرا ساتھی ہے. اس میں یہ سوچتا تھا کیوں بن گیا. تو ماں کی دعا جنت میں قصائی کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اللہ. آپ بھائی بھائی یقینی سے یقین سے ابھی نہیں آئیں گے بچے سیدھے ہوں گے، آخرت بھی کم از کم ان کی اچھی رہے گی. تو دعا یقین سے مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، آپ سب ماؤں کا، اسد بھائی آپ کا، جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے. آمین آمین اجر اور غنیمتوں سے مالا مال. آمین آمین سب کو اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر.